بعض لوگوں نے اپنے غلط عقائد اور نظریات کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ایک لفظ بنایا ہوا ہے بدعت حسنہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، تو کلو کا جو لفظ ہے یہ سب بدعتوں کے لیے آتا ہے۔ اب اس سے دو قسمیں بنا دینا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ حسنہ وہ جو اچھی لگے، سیئہ وہ جو بری لگے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اگر آپ حسنہ اور سیئہ کہتے ہیں تو ہمارا ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ سیئہ اور حسنہ کا معیار کیا ہے؟ سیئہ کس کو کہیں گے اور حسنہ کس کو کہیں گے؟ جو مجھ کو بری لگے گی میں اس کو سیئہ کہہ دوں گا، جو دوسرے مذہب والے کو، دوسرے فرقے والے کو، دوسرے مسلک والے کو اچھی لگے گی وہ اس کو حسنہ کہہ دے گا اور دوسرا اس کو سیئہ کہہ دے گا۔ مثال کے طور پر ایک کام شیعہ نے شروع کیا، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، گھوڑے کو ہاتھ لگانا، تو باقی کہیں گے یہ بدعت ہے، کہے گا نہیں حسنہ ہے۔ ایک کام بریلوی شروع کرے گا تو دیوبندی کہے گا یہ سیئہ ہے، وہ کہے گا نہیں حسنہ ہے۔ ایک کام دیوبندی شروع کرے گا، وہ کہے گا یہ حسنہ ہے، بریلوی کہیں گے یہ سیئہ ہے۔ اب یہ فرق کون کرے گا اور یہ فیصلہ کہاں سے ہوگا کہ یہ حسنہ ہے یا یہ سیئہ ہے؟ فرق اسی وجہ سے ہوگا جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ سنت ہے اور جو اس میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف یہ ہے ہر وہ عمل یا ہر وہ قول یا ہر وہ عقیدہ، تینوں باتیں ہیں، ہر وہ قول، ہر وہ فعل اور ہر وہ عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، بعد میں ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو اب ایک شخص کرے گا، وہ کہے گا یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس وجہ سے یہ بدعت حسنہ ہے، دوسرا کہے گا یہ تو قرآن و حدیث میں ثابت ہی نہیں، یہ تو بدعت ہے۔ تیسرا کرے گا، وہ دونوں مل کر کہیں گے یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، وہ کہے گا مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ بدعت حسنہ ہے۔ یاد رہے کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی سمجھے، حسنہ ہی سمجھے، لوگ اس کو بدعت حسنہ ہی سمجھے، وہ گمراہی ہے۔ یہ جو بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم ہے نا، یہ ہر مسلک والوں نے اپنی بدعات کو رواج دینے کے لیے اور شریعت کے فتاوی جات سے بچنے کے لیے بدعت حسنہ کا نام نکال دیا۔ تو شریعت میں ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور سیئہ ہے، کوئی بدعت حسنہ ہے ہی نہیں اور کوئی بدعت اچھی ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی اور بدعت حسنہ کو بھی آپ نے گمراہی کے زمرے میں ذکر کیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز تراویح باجماعت پڑھ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ لفظ بولا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ دو باتیں سمجھ لیں یہاں، بعض لوگ اپنی بدعت حسنہ کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح والوں کو دیکھا جب وہ اکٹھی تراویح پڑھ رہے تھے تو نعمت البدعۃ ھذہ کا۔ پہلی بات ہے بدعت حسنہ تو نہیں کہا نا، نعمت البدعۃ کہا ہے نا، بدعت حسنہ تو نہیں کہا نا، تو بدعت حسنہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث میں کہاں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے بدعت حسنہ کا لفظ بولا ہو یا بدعت حسنہ کہا ہو؟ دوسری بات یہ ہے نعمت البدعۃ کس کو کہا گیا ہے؟ نعمت البدعۃ ھذہ اس عمل کو کہا گیا ہے جو قرآن و حدیث میں ثابت تھا۔ تراویح کا حکم، قیام اللیل کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، قیام اللیل کی فضیلت قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے، اور قیام اللیل کا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور سب صحابہ کو جماعت کروانا بھی ثابت ہے۔ یہ چاروں باتیں، حکم قرآن میں ہے، فضیلت قرآن حدیث دونوں میں ہے، اور پھر آپ کا عمل بھی ہے، صحابہ کے ساتھ با جماعت بھی ثابت ہے۔ آپ نے امت کی مشقت کی ڈر کی وجہ سے چھوڑا، بعد میں صحابہ جمع ہوئے تو انہوں نے اس پر نعمت البدعۃ پڑھا ہے۔ یہ جو آج کل بدعتیں چل رہی ہیں، مثال کے طور پر یہ جشن عید میلاد النبی ہے، کیا نبی علیہ السلام کو حکم ہوا؟ کیا اللہ نے حکم دیا؟ کیا قرآن حدیث میں اس کا وجود ہوا؟
یہ سارے معاملے آپ نے کیے, اگر تو آپ نے کیے تھے تو بعد میں کر لو, اور اگر آپ نے نہیں کیے تو ایسی چیز جس کا وجود ہی نہیں اس کو بدعت حسنہ کہنا یہ بالکل حرام ہے. تو بدعت کی میں آپ کو دو باتیں سمجھا دیتا ہوں, ایک ہے بدعت اصطلاحی اور ایک ہے بدعت لغوی. جب آپ کوئی مسجد تعمیر کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ اس کو تعمیر کہتے ہیں, اور اگر وہ کسی وجہ سے خستہ حال ہو جائے, اس کو گرا دیا جائے, دوبارہ بنایا جائے, اس کو بھی پھر لفظ بولتے ہیں تعمیر نو, دوبارہ تعمیر. بدعت کا معنی یہی ہے جو حدیث میں ہے نا نعمت البدعۃ ہذہ, وہاں یہ لغوی طور پر آیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عمل چھوڑ دیا ہوا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا تو از سرے نو دوبارہ اس عمل کو جاری کیا گیا, تو اس لحاظ سے نعمت البدعۃ بولا ہے. جو اصطلاحی بدعت ہے نا, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ, یہ جو قسمیں بنائی جاتی ہیں یا بدعت, یہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے تو ہم کہیں گے یہ بدعت کیسے بنتی ہے جناب؟ تراویح کا ثبوت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ باجماعت ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی فضیلتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ جو تم بدعتیں کرتے ہو ان کا ثبوت, ان کا وجود قرآن و حدیث میں دکھاؤ نا ذرا, کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. لہذا یہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم یہ 100% غلط.